محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جہاں والدین کے مقام اور اس کی عظمت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وہیں پر پھر آگے والدین کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں جنہیں قرابت دار کہا جاتا ہے، جنہیں رشتہ دار کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن وہ بات صلہ رحمی شروع ہوئی تھی، ابھی اس کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمیں کیا تلقین فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو کم از کم قرآن کریم میں 12 جگہوں پر، کم از کم قرآن کریم میں 12 جگہوں پر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اور دوسرا پہلو بڑا عجیب ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی پر، ان کے ساتھ بد اخلاقی پر اور ان کے ساتھ رشتے ناطے ختم کرنے پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ لعنت فرمائی۔ والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ یہ رشتہ داری کا تعلق اتنا اللہ رب العزت کے ہاں اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو قائم رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ہمارے ساتھ نیکی کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داروں کو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی یا نہیں کی؟ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کی۔ ہمیں کیا تلقین کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا ادلکم علی اکرم الاخلاق، میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے اخلاق، اخلاق کی انتہا، میں تمہیں بتاؤں اخلاق کی انتہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا لیول تو بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اخلاق کی انتہا بتا رہے ہوں گے، آپ تصور کیجئے کہ وہ اخلاق کا کیا درجہ ہوگا۔ اس کو سمجھیں۔ ہم جب کسی چیز کو نیکی کہتے ہیں تو ہمارے ہاں بڑا چھوٹا سا لیول ہوتا ہے نیکی کا۔ اللہ رب العزت جس کو اعلیٰ درجے کی نیکی فرما رہے ہوں گے تو اس نیکی کا درجہ کیا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہوں کہ الا ادلکم علی اکرم الاخلاق، میں تمہیں بتاؤں اخلاق کا اونچا ترین درجہ کیا ہے، فرمایا ان تصل من قطعک، جو تیرے ساتھ رشتہ ناتا توڑ بیٹھا ہے نا، تو اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ۔ جو ملنا جلنا تیرا رشتہ دار ملنا جلنا چھوڑ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ میل جول شروع کر۔ جو تجھے بلانا چھوڑ چکا ہے تو اس کو بلا، جو تیرے ہاں آنا چھوڑ چکا ہے تو چل کے اس کے ہاں جا۔ اکرم الاخلاق، یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی
تو بالکل ایک عجیب تجربہ تھا آپ کے لیے، پہلا تجربہ ابتدائی. اور جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دن بہت قریب ہوئے، اس کے بعد پھر کبھی اتنا قریب نہیں ہوئے. پہلی وحی پر جتنا جبرائیل امین قریب ہوئے، اس کے بعد جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہوئے. اور 3 مرتبہ جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معانقہ کیا. یوں صرف معانقہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ، پونے زور کے ساتھ حضور کو یوں اپنے سینے سے لگا کر پہنچا. غار کی تنہائی، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے آپ تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے، اور وہ بھی اس انداز کے اندر. پھر وحی کا نزول، پہلی وحی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو آپ کی حالت بہت خراب سی تھی. آپ خود کہتے ہیں انی اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. اور گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے سملونی سملونی، جلدی لاؤ، کچھ چادر لاؤ، چادر لاؤ، میرے اوپر ڈالو. انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے. یہ میں اور آپ عام بندے نہیں کہہ رہے جن کی ہمت طاقت چھوٹی سی ہوتی ہے. کائنات میں وہ ہستی کہ جس کی ہمت اور طاقت سب سے زیادہ تھی، جب وہ، حالانکہ بڑے بڑے لشکر آپ کے سامنے آئے، بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا، مشکل ترین صورتحال کا مقابلہ کیا، کسی موقع پر یہ جملہ نہیں نکلا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا ہے. لیکن یہ وحی، پہلی وحی جب اتری ہے، اس وقت کی کیفیت یہ ہے انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عجیب باتیں کہیں، تسلی دی. آپ کمبل اوڑھایا آپ کو، آپ کے پاس آ کے بیٹھی اور کہنے لگیں کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. پہلا جملہ کیا کہا؟ انک لتصل الرحم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. ہاں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ باتیں بھی کی، وہ بعد میں. پہلا جملہ یہ تھا اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. گویا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. پھر میں عرض کر رہا ہوں، گویا جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اچھے رویے سے پیش آتا ہے، غمی کے موقع پر ان کے غم میں شامل ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے، اگر وہ کسی ضرورت میں ہے تو حتی الوسع جہاں ممکن ہے، جتنی ممکن ہے ان کے ساتھ مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، وقتاً فوقتاً ملاقات کا سلسلہ. صلہ رحمی یہی ہے نا، صلہ رحمی یہی ہے. میل جول رکھتا ہے ان کے ساتھ، رابطہ رکھتا ہے ان کے ساتھ، دعا سلام رکھتا ہے ان کے ساتھ. صلہ رحمی یہی ہے. جو یہ کرتا ہے اللہ اس کا مددگار رہتا ہے. اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے نا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ یوں سمجھیں کہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے جس رشتے کو جوڑا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ رہا ہے، تو اس کا خیال رکھ رہا ہے. موجودہ معاشرہ ہمیں اس چیز سے دور کر رہا ہے، وہ قطع رحمی کی تلقین کر رہا ہے. کتنے عجیب عجیب جملے ہم سنتے ہیں. ہم تو رشتہ داروں کو منہ ہی نہیں لگاتے. آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کے رشتہ دار ہیں. یہ فقرے سنتے ہیں نا آپ، یہ شیطانی فقرے ہیں، اور جس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ شیطانی کلام ہے.
وہ شیطانی کلام اس کے منہ سے نکل رہا ہے اور اس پر فوراً یا تو لا حول ولا قوة پڑھنا چاہیے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، مدد ہے، معاونت ہے، مل جل کر رہنا ہے، ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں ہے. اچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، میرے رشتہ دار ہیں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ويقطعوني، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ملوں، ان کے ساتھ جڑوں، ان کے ساتھ رہوں، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رکھتے. میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں. میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ملنا نہیں چاہتے. میں جوڑنا چاہتا ہوں، وہ توڑنا چاہتے ہیں. میں انہیں اپنی محفلوں میں بلاتا ہوں، وہ مجھے اپنی محفلوں میں بلانا پسند نہیں کرتے. میں ان سے ملنے جاتا ہوں، وہ مجھ سے ملنے کو آنے کو تیار نہیں ہے. قطع رحمی یہی ہے نا. تو میں اصلہم، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعونی، لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. واحسن الیہم، میں تو کوشش کرتا ہوں جو نیکی بھلائی کر سکوں ان کے ساتھ کروں، لیکن ویسیئون الی، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. وَأَحْلِمُ عَنْهُمْ، میں بڑی تحمل کے ساتھ پیش آتا ہوں ان کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ میں ان کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نقشہ سامنے آ گیا، سنیے اب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن كُنْتَ قُلْتَ، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو نے کہی ہے، تیری طرف سے صلہ رحمی ہے، ان کی طرف سے قطع رحمی ہے، تیری طرف سے حسن سلوک ہے اور ان کی طرف سے برا سلوک ہے، اور تیری طرف سے برداشت اور تحمل ہے اور ان کی طرف سے جہالت اور بدتمیزی ہے. اگر ایسا ہی ہے، تیری طرف سے نیکی ہے، بھلائی ہے، تو لا یزال معک من اللہ ظہیرا، یاد رکھ تیرے ساتھ اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ہر موقع پر تیری مدد کرے گا. ما دمت علی ذلک، جب تک تیرا یہ طرز عمل رہے گا، جب تک یہ تیرا طرز عمل رہے گا. صلہ رحمی، رشتوں ناتوں کے ساتھ جوڑ، میل ملاپ، غمی خوشی میں. ہم کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، کوئی بات نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، تکلف ختم کیا جائے، بے تکلفی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ رہا جائے. ہمارا آبائی علاقہ ہے، وہ اٹک ہے، گاؤں دیہات ہیں، وہ وہاں جو بہت سی میں نے خوبیاں دیکھی ہیں، بہت خوبیاں. ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، گھر کے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ظاہر ہے گھر کا کھانا سادہ سا کھانا ہے، جو بھی بنا ہوا دال ساگ روٹی. مہمان آ جاتا ہے تو اب یہ نہیں ہوتا مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، اس کے لیے یہ لے کر آئیں، وہ لے کر آئیں. مہمان جو ہی گھر میں داخل ہوگا اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ ہاتھ دھو کے وہیں ٹیبل پہ آ کے ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا. اللہ یہ کہ مہمان کہیں بہت دور سے آیا ہے، جیسے کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، چلو پھر تھوڑا سا تکلف ہو جائے گا. ورنہ جو کھانا لگا ہوا ہے، مہمان داخل ہو رہا ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہیں سے قریب ہی نلکا ہے، جو بھی ہے ہاتھ دھو کے اس نے وہیں پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. ہاں، بے تکلفی کا مظاہرہ ضرور کریں، تکلف کو ضرور ختم کریں، صلہ رحمی کو ختم نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی بھلائی اس کو ختم نہ کریں. اللہ رب العزت نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے. اب مجھے بتائیے، ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اور سب نے مرنا ہے، بھائی میں یہ نہیں کہوں گا اللہ نہ کرے، اللہ نے کرنا ہے، سب نے جانا ہے. تو ہمارا جتنا مال ہم چھوڑ کے گئے ہیں، پراپرٹیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، سونا چاندی ہے، فلاں ہے، شیئرز ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ سارے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں کے ہو جاتے ہیں. وہ رشتہ داروں کے، اللہ نے رشتہ داروں کو یہاں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ان رشتہ داروں کے اندر بیوی بھی حقدار بنتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو خامند بھی حقدار بنتا ہے، اولاد بھی حقدار بنتی ہے، والدین بھی حقدار بنتے ہیں، بہن بھائی بھی حقدار بنتے ہیں. اللہ نے بنایا ہے.
اور اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی وارث کو محروم کرے. حرام ہے یہ. آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے کہ فلاں کو کچھ نہ ملے. ایسا نہیں کر سکتے. ایسا کرنے والے کو اللہ جنت سے محروم کر دیں گے. بلکہ یہاں تک کہ چوتھے پارے کے اندر یہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی تھی، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. کچھ رشتہ دار ایسے بھی تھے ان کا حصہ نہیں تھا. بھئی موقع ایسا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اتفاق ایسا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ دے دو ان کو بھی. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے کہو نیکی اور بھلائی کی بات کہو کہ بھائی اصلاً ایسا ہے کہ شرعاً آپ کا اس میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے رشتہ دار تو ہیں نا، رشتہ داری میں تو شامل ہیں، تو یہ ہماری طرف سے کچھ تھوڑا سا آپ بھی قبول فرما لیجیے. ہماری وراثت بھی ہمارے رشتہ داروں کی ہے. وہ مال جو ہم کماتے ہیں، ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں خربوں میں ہو. آپ اس وقت اپنے ذہن میں پاکستان کا کوئی امیر ترین فرد رکھیں، امیر ترین کہ اس سے شاید زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. اچھا، اس نے کسی اپنے غریب ایسے رشتہ دار کو جو بہت قریبی رشتہ دار ہے، پوری زندگی منہ بھی نہ لگایا ہو، غلطی ہے اس کی، کیوں نہیں لگایا اس نے، منہ بھی نہ لگایا ہو، مرے گا اللہ کہیں گے اس کا یہ مال اس رشتہ دار کو دو. خربہ خرب روپیہ آئے گا، آ جائے، یہ اقدار ہے، رشتہ دار ہے. اللہ رب العزت نے رشتے کو اتنا جوڑا ہے، رشتہ داری کو اتنا جوڑا ہے. میں حدیث قدسی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قرآن مجید کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہوتے ہیں نا، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے قرآن کریم کے بعد. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی زیادہ درجہ اونچا ہے ان کا جو احادیث قدسی کہلاتی ہیں. یعنی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہو بہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہو بہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کا رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی اونچا ہے. قرآن سے کم اور حضور کی احادیث سے اونچا اس کا درجہ حدیث قدسی کا. تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں. انا اللہ، میں اللہ ہوں، و انا الرحمن، اور میں رحمان ہوں. خلقت الرحم، یہ جو رشتہ داری کا تعلق ہے نا، میں نے پیدا کیا ہے. خلقت الرحم، رشتہ داری کا تعلق میں نے پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی، بڑا عجیب جملہ ہے. وشققت لها من اسمی، اس کو میں نے اپنا نام دیا ہے، اس رشتے کو میں نے اپنا نام دیا ہے. یہ رحم سے ہے نا، رحم، رحمان اور رحیم دونوں رحم سے ہیں، اور صلہ رحمی یہ بھی رحم سے ہے، اسی رحم سے ہے. اللہ کہتے ہیں اس رشتے کو میں نے اپنا نام دیا ہے. وشققت لها من اسمی، ہم تو منہ نہیں لگاتے، سب سے بڑے دشمن ہیں، اور پھر کئی رشتوں کو تو ہم نے باقاعدہ بطور خاص ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. وشققت لها من اسمی، یہ جو رشتہ داری والا رشتہ ہے جس کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے، اس کو میں نے اپنا نام دیا ہے، یہ میں نے اپنے نام سے اس کو نام دیا ہے. فمن وصلها وصلته، جو اس رشتے ناطے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. ومن قطع بتته، اور جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 جگہ پر لعنت فرمائی ہے، 2 جگہ پر لعنت فرمائی ہے. اور کس پر لعنت فرمائی ہے؟ جو شخص رشتے ناطے توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے. قرآن کریم میں 2 جگہ اس پر لعنت فرمائی. اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے مہران بن میمون ہیں، انہوں نے ایک بندے کی تعریف کی، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کہنے لگے جو قطع رحمی کرتا ہے خبردار اس کا نام بھی نہیں لینا ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے اس کا نام بھی نہیں لینا جو قطع رحمی کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے 1 نہیں 2 جگہ قرآن میں اس پر لعنت کی ہے. تم ملعون شخص کی تعریفیں کرتے ہو میرے سامنے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز فجر کے بعد نماز فجر پڑھائی، انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر فرمانے لگے کہ بھائی تم میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. جو کہتا ہے میں رشتہ داروں کے ساتھ بول چال نہیں رکھتا، میری ان کے ساتھ بول چال نہیں ہے، میں دعا سلام نہیں رکھتا ان کے ساتھ، ہم تو بلاتے بھی نہیں ہیں ان کو. فرمایا وہ اٹھ کے نکل جائے، کیونکہ میں دعا کرنے لگا ہوں اور جس مجلس کے اندر وہ شخص بیٹھا ہو جو قطع رحمی کرتا ہے تو اس مجلس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس مجلس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. جو قطع رحمی کرتا ہے جس مجلس میں بیٹھا ہو اس مجلس کی دعا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اس شخص پر میں نے کوئی رحم کرنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص پر میں نے رحم کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی عجیب و غریب احادیث سے مبارکہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان اعمال بنی آدم، انسانوں کے اعمال، تعرض علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، عشیۃ کل خمیس و لیلۃ الجمعہ، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. فلا يقبل قاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں تمہارے ساتھ رکھنا، فرمایا اس کے ساتھ تم کہو کہ تم رکھو یا نہ رکھو، میں نے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ کہے میری تمہاری بول چال ختم، رشتہ ناتا، مر گئے تم میرے لیے، کہو میں آپ کے لیے مر گیا ہوں لیکن آپ زندہ ہیں میرے لیے. لیس الواصل بالمقافی، حضور فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو تمہیں اچھا سلام کرتا ہے تم بھی اس کو جواب میں اچھا سلام کرتے ہو، جو تمہیں بلاتا ہے تم بھی اس کو بلاتے ہو، جو تمہیں کھلاتا ہے تم اس کو کھلاتے ہو. ولیکن الواصل، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہا، یہ توڑتا ہے یہ جوڑتا ہے. یہ صلہ رحمی کرنے والا، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. رشتوں کو جوڑیے، رشتوں کے ساتھ جوڑ پیدا کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ قسم کھا چکے ہیں توڑ کے رکھ دوں گا میں، کاٹ کے رکھ دوں گا میں. تو دنیا میں ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناطے قطع کرنے والا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے جوڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جوڑو. اسی لیے نیکی کرنی ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، زکوٰۃ دینی ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھو. جو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا ثواب دے گا، دگنا ثواب دے گا. زکوٰۃ کا ثواب الگ، رشتہ دار کا خیال کرنے کا ثواب الگ. جو رشتہ دار پہ صدقہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. صدقہ کرنے کا ثواب الگ، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب الگ. جو کسی کو رشتہ دار کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. کھانا کھلانے کا ثواب الگ، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب الگ. اور عید کا دن ہوتا ہے ہم
ہمارے ہاں بہرحال ایک ٹرینڈ ہے، میٹھی چیز بنائی، کچھ اس کو دی، اس کو دی. اگر آپ رشتہ دار کے گھر لے کے جائیں گے نا، رشتہ دار کے گھر لے کے جائیں گے، آپ کو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک کسی مسلمان کو کھلانا اور دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. آپ مبارکباد دیتے ہیں خوشی کے موقع پر، رشتہ دار کو مبارکباد دیں گے، آپ کو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک مسلمان کو اچھی خبر سنا کے خوش کرنا نیکی ہے، پھر رشتہ دار کے ساتھ کرنا صلہ رحمی ہے. رشتہ دار کے ساتھ کرنا صلہ رحمی ہے. رشتہ دار کا حق بہت بڑا ہے. رشتہ دار کا حق بہت بڑا ہے. رشتہ دار کا حق بہت بڑا ہے. آپ سلام کریں، رشتہ دار کو کریں، دگنا ثواب ملے گا. عام آدمی کو سلام کرنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، رشتہ دار کو سلام کرنے پر 20 نیکیاں ملیں گی. کیوں؟ سلام کرنا نیکی، رشتہ دار کو سلام کرنا صلہ رحمی. آپ کسی کو روزہ رکھواتے ہیں، کسی غیر آدمی کو، اجنبی کو، غیر رشتہ دار کو، آپ کو 1 ثواب ملے گا. آپ رشتہ دار کو کھلاتے ہیں، آپ کو 2 ثواب ملیں گے. روزہ رکھنے کا ثواب، روزہ رکھوانے کا ثواب، اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. آپ وہ افطاری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، غیر رشتہ دار کو کرواتے ہیں، 1 ثواب ملے گا. رشتہ دار کو کرائیں گے 2 ثواب ملیں گے. افطاری کرانے کا ثواب اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا. من وصلھا وصلتہ، جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. ومن قطعھا قطعتہ، اور جو رشتہ دار کے ساتھ رشتے ناطے تعلق توڑے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں، بس پھر بات ختم کرتے ہیں. عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بکرہ صحابی ہیں، ابو بکرہ ان کا نام ہے. ایک حضرت ابو بکر ہیں وہ الگ ہیں، اور ایک حضرت ابو بکرہ ہیں وہ الگ ہیں. کہتے ہیں ان اعجل الخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اعجل الخیر ثوابا، وہ نیکی اور بھلائی جس کا ثواب اللہ بہت جلدی عطا فرماتے ہیں، بلکہ سب سے جلدی عطا فرماتے ہیں. ان اعجل الخیر ثوابا، وہ خیر اور بھلائی جس کا ثواب اللہ سب سے زیادہ جلدی عطا فرماتے ہیں صلۃ الرحم، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے. آگے دیکھیں، کہتے ہیں حتی ان اہل البیت، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ گھر والے لا یکونون فجرا، برے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں. کچھ گھر والے ایسے بھی ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. فتمنوا اموالهم ويكثر عددهم، لیکن تم دیکھو گے ان کے مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے رشتوں ناتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی اولادوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تم دیکھو گے کہ ان کے مال بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کی اولادیں بھی بڑھ رہی ہیں، حالانکہ کوئی اتنے نیک لوگ نہیں ہیں. کہنے لگے اذا تواصلوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں. اذا تواصلوا، وہ صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں. صلہ رحمی کی وجہ سے باوجود کچھ گناہوں کے، باوجود کچھ برائیوں کے، اللہ پاک ان کے مال کے اندر بھی برکت نصیب فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی اولادوں میں بھی برکت نصیب فرما رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور ان میں سے کہتے ہیں ایک نصیحت یہ بھی تھی ان اصل رحمی و ان ادبرت، تیرا رشتہ دار منہ پھیر کر بھی جائے اور رشتہ توڑ کر بھی جائے تو پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کر، تو پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کر. اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو آخری حدیث میں نے بیان کی تھی وہ آج پھر بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جس میں ہوں حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا بہت آسان حساب فرمائیں گے. وادخلہ الجنۃ برحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ 3 کون، 3 افراد کون؟ آپ نے فرمایا کہ من تعطی من حرمک، یہ 3 صفات کون سی؟ آپ نے فرمایا تعطی من حرمک، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو تیرا رشتہ دار تجھے نہیں بھی دیتا، رشتہ توڑتا، بلکہ تصل من قطعک، جو رشتہ دار
قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ۔ صحابی کہتے ہیں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، اگر میں یہ کروں یا رسول اللہ تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ قال ان تحاسب حسابا یسیرا، آپ نے فرمایا اللہ تیرا آسان حساب فرمائیں گے، ویدخلک اللہ الجنۃ برحمتہ، اور اپنی رحمت سے اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 3 صفات تیرے اندر ہوں، 3 صفات، اللہ قیامت کے دن تیرا حساب بھی آسان فرمائیں گے، اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ اور اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے والا ہو، حسن سلوک کرنے والا ہو، اور وہ رشتہ دار جو تیرے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں، جو تیرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، جو تجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔